السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو ہوری نیوز چینل۔ فرینڈز، یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 سے 2022 تک پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت رہی اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ لیکن جب 2022 میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف باقی حکومتوں کی طرف سے تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو اس وقت تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی اور شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ لیکن جب کہ عمران خان کا اس وقت تک ایک ہی بیان چلتا رہا، ایک ہی ان کے لب پر یہی بات جاری رہی کہ اس کے پیچھے سازش ہے۔ تو ڈیئر فرینڈز، میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کیا وہ واقعی سازش تھی یا عمران خان اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے بار بار یہ بیان دیتے رہے۔ لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اب چند ہی روز قبل جب شہباز شریف کی مدت ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد امریکہ کی طرف سے ایک سائفر کمیشن لیک کر دیا گیا ہے۔ اب اس سائفر کمیشن میں کیا ہے جس کی وجہ سے عمران خان کے سچ ہونے کی دلیل ہے؟ پی ٹی آئی نے سائفر لیک پر ایک مرتبہ پھر عدالتی کمیشن کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ تحریک انصاف کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ سائفر سے متعلق رپورٹ شائع ہونے سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے بیانات کی صداقت مزید مستحکم یعنی مضبوط ہو جاتی ہے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان نے کہا کہ رپورٹ کے انکشافات سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کی حکومت کا تختہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے الٹایا گیا جو کہ ایک سراسر سازش تھی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ عدالتی کمیشن سائفر کے معاملے کی مکمل تحقیقات کرے اور بعد ازاں اس کے نتائج کو منظر عام پر لائے۔ یاد رہے کہ امریکی ویب سائٹ دی انٹرسیپٹ نے سائفر کے متن کو شائع کرتے ہوئے خبر میں لکھا کہ اس سائفر سے چیئرمین پی ٹی آئی کی حکومت کو گرانے کے پیچھے امریکی دباؤ کار فرما نظر آتا ہے، کیونکہ امریکی سفارتکار نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا۔ ادھر سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بین الاقوامی میڈیا پر سامنے آنے والی دستاویز سے متعلق کہا ہے کہ اس اطلاع کی تصدیق کے لیے تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایک بیان میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بظاہر یہ کام بہت شر انگیز ہے۔ یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ سائفر کی کاپی چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس تھی جو انہوں نے واپس بھی نہیں کی۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ بات بھی ریکارڈ پر کروائی تھی کہ ان سے وہ سائفر کی کاپی گم ہو گئی ہے۔ تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی اس سلسلے میں قصوروار ثابت ہوتے ہیں ان کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ ڈیئر فرینڈز، ساتھ ہی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اگر سائفر واقعی گم ہو گیا تھا تو پھر شائع کیسے ہو گیا؟ سائفر گم ہوا تو چھپ کیسے گیا؟ اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سائفر ساتھ لے کر گئے جو بہت بڑا جرم ہے۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ امپورٹڈ حکومت ہوتے تو ہر جگہ سے ریلیف مل رہا ہوتا۔ جو واقعات ہوئے امریکی سازش کے ہوا میں اڑ گئے۔ ہمارے لیے کسی غیر ملکی اشارے پر حکومت بننے سے بہتر مر جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ سائفر گم ہو گیا۔ اگر سائفر گم ہو گیا تھا تو پھر شائع کیسے ہو گیا؟ اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم سائفر کی کاپی پڑھ سکتا ہے، ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی سائفر ساتھ لے کر گئے جو بہت بڑا جرم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف اگلے مہینے واپس آ جائیں گے۔ نواز شریف واپس آ کر قانون کا سامنا کریں گے۔ نواز شریف نہ سر پر بالٹی پہنیں گے اور نہ ہی جادو ٹونا کریں گے۔ اگر نواز شریف وزیر اعظم بنے تو کارکن بن کر خدمت کروں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹر پر اپنے نقطہ نظر میں کہا، میری تجویز قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد وفاقی کابینہ کا وجود ختم ہو گیا ہے۔ عدم اعتماد کے آئینی عمل کے ذریعے اتحادی حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد گزشتہ 16 ماہ کا جائزہ لے کر قوم کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جمہوری ارتقاء کا ایک عمل جن سیاسی جماعتوں نے حکومت تشکیل دی ان کے سیاسی منشور اور ایجنڈے مختلف ہیں۔ سیاسی حریف ہونے کے باوجود ہم نے ریاست اور عوام کے مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے قومی ایجنڈے پر مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا جو ہم سب کا مشترکہ ایجنڈا ہے۔ پچھلے 16 مہینوں کے دوران ہم نے اتفاق رائے سے فیصلہ کرنے کی روایت کو پنپتے ہوئے دیکھا۔ میں اسے اپنے ملک کے جمہوری ارتقاء میں ایک اہم پیش رفت سمجھتا ہوں۔ اس دوران مجھے کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جن میں نمبر 1 یہ ہے کہ کچھ بحران ایسے ہوتے ہیں
जो ذاتی طور पर मेरे लिए रातों की नींद उड़ा देने वाला एक बहुत बड़ा चैलेंज थे। इन बुरानों में बिलखसूस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना और बिलअमूम मुल्की मईशत को मुस्तहकम करना शामिल था। मैं ख़ुद को हरगिज़ माफ़ ना कर पाता अगर खुदा न खास्ता मेरे दौर में डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल पैदा हो जाती। हमें अब भी आलमी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में नाकाम होने वाले ममालिक में भयानक नताइज को मुकम्मल तौर पर समझना होगा। नंबर 2 ये कि अक़वामे आलम में एक काबिल एतमाद शराकत दार और दोस्त के तौर पर पाकिस्तान के वक़ार, इज़्ज़त और साख को बहाल करना एक बड़ा चैलेंज था जिससे हम इज्तिमाई तौर पर निबिर्द आज़मा हुए। हमारी इज्तिमाई कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को पहुँचने वाले बड़े पैमाने नुकसान का अज़ाला मुमकिन हो सकता है और पाकिस्तान आलमी बिरादरी के एक ज़िम्मेदार कारकुन के तौर पर सामने आया है। हमने अपने बरादर ममालिक बशमूल चीन, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ एतमाद को बहाल किया है। सी पैक को न सिर्फ दोबारा पटड़ी पर डाला बल्कि उसके दूसरे मरहले पर भी काम किया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा तबाहकुन सैलाब के बायस होने वाले इंसानी और मादी नुकसानात की सूरत में पहले से शदीद मुश्किलात का शिकार हमारी मईशत को एक और बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा। पूरे यकीन से कहता हूँ कि जादू के किसी चिराग से यह सब नहीं होगा कि रातों रात सब बदल जाए, लेकिन अगर पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुंतखब करते हैं तो हमारा वादा है कि आपकी मुंतखब हुकूमत अवामी क़यादत में तरक्की के इस मॉडल पर अमल यकीनी बनाएगी जिसमें उनकी फलाह व बहबूद ही सब कुछ हो। हमारा मुआशी इनकलाब नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम फराहम करके उनकी सलाहियतों को बरोकार लाने के लिए होगा जिससे बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा होगा और जदीद ज़री सनत फ़रोग़ पाएगी। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, काम काम और बस काम। तो डियर फ्रेंड्स, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर कर दी गई। ये मालूमात आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाएँ ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट आप तक फ़ौरन पहुँच जाए।